بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایک ضابطہ اخلاق بیان فرمایا ہے جو ہر آنے والے وقت میں زیادہ اہمیت پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس ضابطے کی پاسداری میں لحاظ رکھنے میں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں امن اور سکون، جوڑ اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس ضابطے کو پائمال کرنے سے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بگاڑ اور انتشار، افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے اس بات کو کہ کوئی بری بات، کوئی برا فعل، کوئی برا قول، کوئی برے اقوال، بری تحریر، بری تقریر، اس کو افشاں کیا جائے اور پھیلایا جائے۔ الا من ظلم، ہاں وہ شخص، وہ طبقہ جس پر ظلم ہوا ہو، وہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے۔ اب آئیے، شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے جس میں قوموں کی بھلائی، فلاح و بہبود ہے۔ معاشرے کے اندر اچھائی کا رواج اور برائی پر پردہ ڈالنا اور برے لوگوں کی تشہیر سے، بری باتوں کی تشہیر سے انفرادی طور پر بھی رکنا، اجتماعی طور پر بھی رکنا، یہ اللہ کو پسند یہ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کہیں سننے میں آئی، دیکھنے میں آئی، اور اس برائی کو یا برے لوگوں کی ایڈورٹائز شروع ہو گئی، تشہیر شروع کر دی جائے۔ معاشرے کے اندر جن لوگوں کا تذکرہ زیادہ ہوگا، جس عمل کا تذکرہ زیادہ ہوگا، برا عمل ہے تو اس کی برائی وہ دھیمے دھیمے ختم ہو جائے گی، اور اب اس کی طرف میلان بڑھتا چلا جائے گا۔ معاشرے کے اندر وہ افراد جو برے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی ذات میں برا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے برا یا اچھا کہلایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اسی لیے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ نوری بننے کے لیے نوری اعمال
ناری بننے کے لیے ناری اعمال، جنت میں جانے کے لیے جنت والے اعمال، جہنم میں جانے کے لیے جہنم والے اعمال، دار و مدار سارا اعمال پر ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر ہماری زندگیوں میں برائیوں کا تذکرہ زیادہ ہے، برے لوگوں کا تذکرہ زیادہ ہے، اچھائیوں کا تذکرہ کم ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی کم ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائی کا دور دورہ ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا میڈیا مختلف جگہوں پر، ہمارے اینکرز، ہمارے دیگر الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ دار، پرنٹ میڈیا کے ذمہ دار، وہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ برائی کو کوریج دیتے ہیں۔ کہیں کوئی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، پورے ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں جہاں لوگوں کو اس برائی کا پتہ نہیں کہ ملکی املاک کو توڑا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، انفرادی املاک نظر آتش ہو رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں اور ان کے اس توڑ پھوڑ کے عمل میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہی میڈیا دکھاتا ہے کہ فلاں جگہ منشیات فروخت ہو رہی ہیں، فلاں جگہ فحاشی کا اڈا چل رہا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی تشہیر کرتے ہیں کہ یہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، نہ یہاں تھانہ آتا ہے، نہ پولیس آتی ہے، نہ کوئی پکڑتا ہے، یہاں کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح کوئی برے لوگ ہیں، ان برے لوگوں کو بھی تشہیر کی جاتی ہے، کوئی گروپس ہیں ان کی بھی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس سے وہ لوگ جن کے ذہن کے اندر جرائم کے جراثیم موجود ہوتے ہیں اور وہ ان آماجگاہوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں جرائم ہو رہے ہیں اور وہاں اہل اقتدار کی، محافظوں کی نظر نہیں ہے، تو یہ وہاں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اپنے جرائم کی دنیا میں یہ ایک اور اضافے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو ایک میدان ملتا ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوا کہ میڈیا کسی جرائم کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر اس کا سدباب کیا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر وہاں ایکٹیویٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ جرم ایک محلے میں یا ایک شہر میں تھا، لیکن اس کی تشہیر پورے ملک میں ہوئی، یہ بذات خود شریعت کی نظر میں معیوب ترین عمل ہے۔ اس سے قوموں کی تربیت نہیں ہوتی، بلکہ قوموں کے اندر جرائم کی طرف میلان بڑھتا ہے، اور میڈیا بتاتا یہ ہے کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں اور ہم بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ ہم اس کو شریعت کی نظر میں دیکھیں تو شریعت مطہرہ جرم کو اس کی اسی دہلیز پر
اس کو بند کرتی ہے اور ان کرداروں کو کیف کردار تک پہنچاتی ہے اور مظلوموں کی داد رسی کرتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے۔ جبکہ ہم میڈیا کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں کی وہ نشاندہی کرتے ہیں وہ نشاندہی کرنے کے بعد اس کی تشہیر زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ عوام کے اندر زیادہ متعارف ہوتے ہیں، ان لوگوں کی طرف جرائم پیشہ دیگر گروپوں کی رجوع زیادہ ہوتا ہے اور وہ قانون کے ہاتھ سے بچ نکلتے ہیں، اور بلکہ ایک دوسرے انداز میں یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ کہاں ہیں وہ جرائم پیشہ دل و دماغ کے مالک، جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والے اور اس جرائم میں اپنی راہیں تلاش کرنے والے۔ ان کی ایک پسندیدہ جگہ یہاں بھی ہے اور یہاں کوئی پکڑ دھکڑ بھی نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے کیوں پس پشت ڈالا ہوا ہے؟ یہ گویا کہ اس کی تشہیر کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ پرنٹ میڈیا ہو یا یہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہو، برائی کی تشہیر کرنا، برائی کو پھیلانا، برے لوگوں کی تشہیر کرنا، یہ منع ہے۔ الا من ظلم، یہاں استثناء دے کر یہ فرمایا گیا کہ ہاں جس فرد پر یا جس طبقے پر یا جس علاقے میں لوگ متاثر ہیں اور انہوں نے انصاف یا محافظ جو بھی ذمہ دار ہیں علاقوں کے، پولیس ہے، دیگر ایجنسیاں ہیں، انہوں نے ان کو متوجہ کیا، وہ متوجہ نہیں ہوئی، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، فائدہ نہیں ہوا، اب انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پوری احتیاط کے ساتھ صرف اپنے ظلم کی آواز پر وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس نیت سے کہ ان پر یہ ظلم بند ہو جائے، ان کی حق تلفی، ان کی زیادتی جو ان پر ہوئی ہے اس کی تلافی ہو، نہ یہ کہ ظالم لوگوں کے ظلم کی تشہیر ہو اس وجہ سے کہ لوگ ان سے اور ڈریں، وہ ظلم کے اندر اور دلیر ہوں، وہ منشیات کے اندر اور دلیر ہوں، وہ دیگر جرائم میں اور دلیر ہو جائیں، نہیں، بلکہ اپنے حق کو لینے کے لیے اسی طرح یہ نیت ہو کہ ان کے ظلم سے، ان کے جرائم سے، ان کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں جو متاثر ہو سکتے ہیں وہ اس سے بچ جائیں۔ لیکن اس کو پوری ملکی میڈیا پر افشاں کرنا، پوری دنیا پر افشاں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نہ ہی یہ مکارم اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان تک یہ جرائم کی تشہیر، اس کی آواز پہنچے اور اس سے ہمارا شہر بدنام ہو، ہمارا محلہ بدنام ہو، ہمارا ملک بدنام ہو، یہ اس کی اجازت نہیں۔ آج میڈیا اپنی ذمہ داریوں سے کتنا اور اپنے فرائض سے کتنا آشنا ہے، وہ اہل
نظر و فکر خوب جانتے ہیں اسلام ایک امن کا مذہب ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ رحمت ہے، اور اس کے اصول سارے انسانوں کی ترقی، امن، خوشحالی، معاشرے کے جوڑ کے لیے اہم ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا تو ہے کہ اسلام نافذ ہو، لیکن اس کے جو ضابطے ہیں، ضابطۂ اخلاق جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اس سے پہلو تہی ذمہ دار افراد کے ہاتھوں سے زیادہ پائمال ہے۔ خاص کر میڈیا والے حضرات، ہر بری جگہ، ہر برے شخص اس کا انٹرویو، فحاشی کا انٹرویو اور جرائم کی دنیا کے لوگوں کا انٹرویو، اور تفصیل سے اس کا، پھر ایسے لوگوں کے انٹرویوز کہ جو اپنی فحاشی کی دنیا میں وہ ایک نام ان کا ہوتا ہے، ان کا انٹرویو لے کر مزید نوجوانوں کو فحاشی جرائم کی طرف راغب کرنے کا ان کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس سے اگر ہمارا میڈیا باز آ جائے، اپنی قبلے کو درست کر لے اور شریعت کے ضوابط پر عمل پیرا ہو، تو یہ ملک کے ہر شہر، بستی، قریہ، ہر طبقہ وہ جرائم سے بچ جائے گا اور اس کی اخلاقی تربیت